الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ دوستو، آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے علم کی اہمیت۔ دوسرے جو تمام مذاہب ہیں، ریلیجنس ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کا امتیاز یہ ہے، اسلام کا فرق یہ ہے کہ اسلام نے اپنی شروعات علم سے کی ہے، اسلام کی ابتدائی علم سے ہوئی ہے۔ مذہب کی بنیاد ایمان اور عمل ہے، اور ایمان و عمل کی بنیاد علم ہے۔ اس لیے سے سب سے پہلی وحی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری وہ علم سے متعلق تھی۔ سب سے پہلا پیغام جو اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا وہ علم کا پیغام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ علق کی 5 ابتدائی آیتیں لے کر کے حاضر ہوئے۔ یہیں سے رسالت محمدی کا آغاز ہوا، شریعت محمدی کا آغاز ہوا۔ وہ آیتیں کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بہت بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ ساری باتیں سکھائی، وہ سارا علم دیا جسے انسان جانتا تک نہیں تھا۔ یہ ابتدائی آیتیں ہیں سورہ علق کی، اور وحی کی سب سے پہلی آیتیں ہیں۔ غور کیجئے کہ ایک لمبے زمانے سے وحی کا سلسلہ بند تھا، آسمان و زمین کا رشتہ منقطع تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا۔ آسمان و زمین کا رشتہ پھر سے بننے جا رہا تھا۔ سب سے پہلی وحی اترنے والی تھی، سب سے پہلا پیغام جو ہے امت محمدیہ کو ملنے والا تھا۔ اور اس وقت کے حالات کیا تھے؟ پوری دنیا کے حالات خراب تھے، اخلاقی اعتبار سے گراوٹ آ چکی تھی، اور خاص طور پر عرب کی حالت تو انتہائی خراب تھی۔ ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ شراب، جوا، زناکاری، بدکاری، بچوں کو قتل کرنا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اب سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان کے اندر سب سے بڑی برائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ تمام لوگ، تمام قومیں اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے۔ اب سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے، اتنی ساری برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کے بارے میں پیغام نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ بے حیائی کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے پہلے پیغام میں لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوکمری کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ نہیں کہا جا رہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلا پیغام یہ نہیں دیا جا رہا ہے، سب سے پہلا پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اقرأ،
پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے پڑھنے کا، سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے علم کا، سب سے پہلا پیغام دیا جا رہا ہے لکھنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کی جو بنیاد ہے وہ ایمان و عمل ہے، اور ایمان و عمل کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے۔ بغیر علم کے انسان خدا تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا، بغیر علم کے انسان کائنات کو پہچان نہیں سکتا، بغیر علم کے انسان اپنی ذات کو پہچان نہیں سکتا، اپنی ذات کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تمام اچھائیاں حاصل کی جا سکتی ہے۔ علم سب سے پاورفل ہتھیار ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، برائیوں کے خاتمے کے لیے، اچھائیوں کے حاصل کرنے کے لیے سب سے پاورفل ہتھیار ہے، سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اس لیے اسلام میں جو سب سے پہلا پیغام دیا گیا وہ علم کا پیغام دیا گیا۔ آپ غور کیجئے ان آیتوں میں کہ ان آیتوں میں 3 مرتبہ پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، 2 مرتبہ علم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 1 مرتبہ لکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری امت بنایا، اور اس امت کو باقی رہنے کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے 2 بنیادی نظریے عطا کیے۔ ایک ایمان کا نظریہ عطا کیا، دوسرا علم کا نظریہ عطا کیا۔ یہ دونوں 2 روشنی ہیں، ایک اندر کی روشنی ہے، ایک باہر کی روشنی ہے۔ ایمان اندر کی روشنی ہے اور علم باہر کی روشنی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ امت ترقی نہیں کر سکتی ہے، ان دونوں چیزوں کے بغیر یہ امت پستی کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور اہل علم کے، علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر۔ تو یہ 2 بنیادی نظریے ترقی کے اس امت کو عطا کیے گئے، ایمان کا نظریہ اور علم کا نظریہ۔ جب تک امت اس اصول پر قائم تھی، اس عالمی اصول پر قائم تھی، ایمان پر قائم تھی، علم پر قائم تھی، تو امت ترقی کر رہی تھی۔ جب اس کو چھوڑ دیا امت نے، امت جو ہے تنزلی کی طرف چلتی چلی گئی، ترقی سے دور ہوتی چلی گئی۔ دوستو، اسلام نے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشنز نے علم کو حق قرار دیا ہے، لیکن اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ حق کو چھوڑا جا سکتا ہے، فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ کا کسی کے اوپر کوئی حق ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اسے، لیکن آپ کے اوپر جو فرض ہے اسے آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کو ادا کیے بغیر اپنی ذمہ داری سے آپ سبکدوش نہیں ہو سکتے، آزاد نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ علم حاصل نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ نہیں کرتے، ان کو علم نہیں دلاتے ہیں، تو آپ مجرم ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ سزا کے مستحق ہیں، آپ کو سزا دی جائے گی، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے،
بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، جو شخص علم کے راستے میں سفر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا مہمان، اپنا مسافر قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو علم حاصل کرنے کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کی فضیلت عبادت گزار پر، عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دینار و درہم، مال و دولت چھوڑ کر کے اس دنیا سے نہیں جاتے، وہ تو علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اسی کا وارث بناتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث کا مفہوم میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اسی کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بھرپور حصہ حاصل کر لیا۔ علم کی ایسی فضیلت ہے، علم کا ایسا مقام ہے، ایسا مرتبہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو علم حاصل کرانے سے غفلت برتنا بہت بڑا جرم ہے، اور خود بھی علم سے دور رہنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ دوستوں، علم کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان کرتا ہے، کائنات کی پہچان کرتا ہے، اپنی ذات کی پہچان کرتا ہے۔ اور علم کے دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ تو وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور دوسرا ذریعہ انسان کا اپنا مشاہدہ ہے اور اپنا تجربہ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ علم کو اسلام نے دو خانوں میں تقسیم نہیں کیا ہے، دینی اور دنیاوی خانوں میں تقسیم نہیں کیا ہے۔ علم یہ یا تو فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جس علم سے انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہو جائے، جس علم سے کائنات کی پہچان ہو جائے، جس علم سے اپنے بنانے والے کی پہچان ہو جائے، وہ علم نفع بخش علم ہے، وہ علم دینی علم ہے۔ اور جس علم سے انسان اپنی ذات کو بھول جائے، کائنات کو بھول جائے، اپنے بنانے والے کو بھول جائے، وہ لادینی علم ہے، پھر اس علم سے دور رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن۔ حکمت دانائی کی بات، عقل مندی کی بات، علم کی بات، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ فحیث وجدہا فہو احق بہا۔ وہ اس کو جہاں کہیں بھی پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے متعلق عجیب و غریب فیصلہ فرمایا۔ صحابہ کرام کے مشورے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو قیدی ہیں ان کو فدیہ دے کر کے رہا کر دیا جائے، اور جن کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، تو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دیں۔ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے مسلمان بچوں کو تعلیم دلائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے بھی فائدہ مند علم ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اسے حاصل کر لینا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک اصول دے دیا ہے، خذ ما صفا داما قدیر۔ جو اچھی چیز ہے اسے لے لو، جو خراب چیز ہے اس کو رد کر دو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول عنایت فرما دیا ہے، اصول دے دیا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوستو، علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، جو علم والے ہیں، جو غیر اہل علم ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
علم والوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی ہے۔ اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنا ہے، بحیثیت فرد کے، بحیثیت امت کے بھی اگر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، بغیر اس فرق کے یہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، ہر علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت مصعب بن زبیر کا ایک بہت مشہور و معروف مقولہ یاد آ رہا ہے، آخر میں وہ عرض کر دوں۔ حضرت مصعب بن زبیر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس مال ہے تو علم تمہارا جمال ہے، یعنی علم سے تمہارے مال میں خوبصورتی آئے گی، اور اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو علم ہی تمہارا مال ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں علم کا ماحول قائم و دائم فرمائے۔ دوستوں، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ پسند آئی ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔